افرأیتم النار، اس آگ کے تعلق سے کیا کہتے ہو، التی تورون، جو درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ کر تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہا، جس جھاڑ سے تم نے لکڑیاں توڑی آگ جلانے کے لیے وہ جھاڑ تم نے اگایا ہے، ام نحن المنشئون، یا اس جھاڑ کو ہم نے اگایا ہے، نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے ان تمام باتوں کو یاد دہانی کے لیے، عبرت کے لیے، سچے مالک کی طرف مڑنے کے لیے تمہیں ہم یاد دلاتے ہیں، وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، اور دنیا کی جتنی چیزیں دھوکے کی، فائدے کی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا یہ تو وقتی فائدے کے لیے ہے، مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، مسافر کی طرح تمہیں فائدہ اٹھانا ہے اور گزر جانا ہے، گیان اور ایمان پر زندگی گزار کے سچے مالک کی ملاقات کی تیاری کرنا ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تم تسبیح کرو، بڑائی کرو، پاکی بیان کرو، تعریف کرو، کبریائی بڑائی کا اعلان کرو اپنے رب کی جو عظیم ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ خود کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے آنے اور جانے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، جو ان کے آربٹ ہیں، جس مدار میں وہ گھوم رہے ہیں، جتنے سورج، چاند، طیارے، ستارے، تارے یہ سب گردش کر رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب آسمان میں اپنے آربٹ اور مدار میں گھوم رہے ہیں، تو جن جگہوں سے گزرتے ہیں اس کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو سچا مالک اپنی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ بڑی عظیم قسم ہے، دلیل کے طور پر، برہان کے طور پر، ثبوت کے طور پر سچا مالک ان چیزوں کو تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور قسم اس کی بھی کھاتا ہوں جو تم دیکھتے نہیں، انہ لقرآن کریم، یہ تو بڑے کرم والا، کرم کی باتیں بتانے والا، کرم کی طرف لانے والا قرآن ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن ایسی جگہ پر حفاظت سے سچے مالک نے رکھا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ام الکتاب میں، لدینا ہمارے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ ہے، کتاب مکنون جو ہمیں دیا گیا ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، مالک نے بڑے حفاظت سے اپنے پاس رکھا لیکن ہم گھر میں لاپرواہ ہو کر دھول کھانے کے لیے رکھ دیتے، اسے کھول کر پڑھتے بھی نہیں، اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں، لوگوں کو سناتے بھی نہیں، اور اگر کوئی سناتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، ہماری زبان اور بھاشا میں ترجمہ کر کے بتاتا تو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ اللہ کا کلام تو ایسا ہے اسے پاک صاف لوگ چھوتے ہیں، یعنی فرشتے جو اپنے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہیں، ام الکتاب فرشتے جو پاک صاف ہیں اسے وہی چھوتے ہیں، کوئی جن شیطان یہ جا کے اس قرآن کو چھو نہیں سکتے، اس میں سے کچھ لا کے گڑبڑ کر کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے، تنزیل من رب العالمین، اور یہ ایک سسٹم کے تحت جبریل پیغمبر کو دے کے وحی کے ذریعے محمد پیغمبر تک نازل کیا گیا، اتارا گیا، بھیجا گیا، وحی کی شکل میں فرشتے جبریل آتے، آپ کو سناتے، یاد کرا دیتے، پڑھا دیتے، آپ اسے دہراتے، بار بار پڑھتے، اسی لیے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی چیز قرآن، قرأ یقرأ، قرآن پڑھنا، بار بار پڑھنا، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، افبہذا الحدیث، اس قرآن کی باتوں کے تعلق سے انتم مدہنون، تم لاپرواہ ہو، غافل ہو، اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اس کی دھمکیوں سے ڈر نہیں رہے، اس کے عذاب سے ڈر کر سچے عمل، گیان اور ایمان کی طرف نہیں آ رہے، انتم مدہنون، غفلت کیے ہوئے ہو اس کی طرف، انتم عنہ معرضون، اعراض کیے ہوئے ہو، قل هو نبأ عظیم، کہہ دو یہ قرآن سب سے بڑی خبر ہے، 4 روپے کی خبر اخبار کے لیے، نیوز پیپر کے لیے تم
پاگل ہوئے رہتے ہو، سب سے بڑی خبر تم سے پہلے والوں کی خبر، تمہاری خبر، تمہارے بعد والوں کی خبر، تمہارے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ خبر، تمہیں کیسے پیدا کیا وہ خبر، تمہیں کیسے جینا وہ باتیں، ان باتوں سے تم غفلت میں کیوں ہو؟ افبہذا الحدیث، ان باتوں سے تم انتم مدہنون، غفلت میں ہو، اعراض کیے ہوئے ہو، لاپرواہی کر رہے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے۔